بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ موضوع دلچسپ لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہت، حکمت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں، اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ۔ پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف محل بنوایا۔ اس محل کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس محل کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرد جیسے پتھروں سے مزین تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس محل میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ تخت سلیمانی پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرات کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ جن آپ کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ جن آپ کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے اور آپ کو قیمتی موتی نکال کر دیتے تھے۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی کہ یا رب، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے آپ پر پروں سے سایہ کر رکھا تھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی۔ یہ چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں کی ملکہ تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا کہ تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ اس نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی ملکہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے بتایا کہ 40,000۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے، میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خوف پھیل گیا اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ہدہد وہاں سے نکل کر جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور سر جھکا کر التجا کی کہ بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو ہدہد کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔
میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے ہیں، اور وہ سونے سے مزین ہے۔ لیکن وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے۔ ملکہ سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم تمہاری سچائی کا ابھی امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی عظمت و شوکت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے قاصد کے ہاتھ بیش قیمت تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ جا ان کے پاس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے۔ تو ایک عفریت جن کہنے لگا، آپ کی اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ تخت کے جوہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔
इस पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर रखे गए थे। जब मलका बल्कीस वहां पहुंची तो उसे महल में हाजिरी की इजाज़त दी गई, जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। मलका महल में दाखिल हुई तो फर्श की चमक दमक से वो समझी कि पानी का हौज़ है, लिहाजा उसने पाइंचे ऊपर उठा लिए ताकि कपड़े गीले ना हों। उस पर उसे बताया गया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये शफाफ और चमकदार फर्श है। मलका बिल्कीस के लिए ये मंजर बिल्कुल नया और अनोखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तख्त दिखाया और फरमाया कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? उसने जब देखा तो जवाब दिया कि गोया ये वही है। आपने उसे अपने ऊपर इनामात रब्बानी का नज़ारा करवाया। हवाओं, सर्कस, जिन्नों और जानवरों पर आपकी बेमिसाल हुक्मरानी की झलक उसे दिखाई गई। मलिका और उसकी कौम बिला दलील सिर्फ आबाओ अजदाद की तकलीद करते हुए सूरज की पूजा करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इस काम से मना फरमा दिया। मलिका बल्कीस फरमाने लगी कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। मलिका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक से बेहद मुतासिर हुई और आप पर ईमान ले आई। फिर आपसे इजाज़त लेकर वापस अपने मुल्क चली गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए उनके शाहकार फैसले का जिक्र फरमाया है। कुछ लोगों ने, जिनका अंगूरों का बाग था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने मुकदमा पेश किया कि दूसरे लोगों की बकरियां रात को बाग में आ गईं और उसे नुकसान पहुंचाया। आपने फैसला दिया कि बाग वालों को नुकसान के मुताबिक रकम अदा की जाए। फ्रीकैन वहां से निकले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा क्या फैसला किया है? उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला बताया तो आपने फरमाया, अगर मैं होता तो ये फैसला करता कि बकरियां बाग वालों के हवाले की जाएं, वो उनके दूध वगैरह से फ़ायदा उठाएं और बकरियों वाले बाग को दुरुस्त करके वैसा ही कर दें जैसा वो पहले था, तब अपनी बकरियां वापस ले लें। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने यही फैसला नाफिज फरमा दिया। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतों के पास एक एक बच्चा था। भेड़िए ने हमला किया और एक औरत का बच्चा ले गया। बड़ी ने कहा, वो तेरा बच्चा ले गया है। छोटी ने कहा, वो तेरा बच्चा ले गया है। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुकदमा पेश किया तो आपने बड़ी के हक में फ़ैसला दे दिया। बाहर निकली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छुरी लाओ, मैं बच्चे को चीर कर दोनों को आधा आधा बच्चा दे दूंगा। छोटी ने कहा, ऐसा न करें, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, ये बच्चा बड़ी ही का है। सो आपने बच्चे का फैसला छोटी के हक में कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपकी समझदारी की तारीफ फरमाई और फरमाया कि हमने दोनों को हुक्म और इल्म बख्शा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात मैं 100 औरतों के पास जाऊंगा, हर एक से एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। आपको इंशाल्लाह कहना याद न रहा। आप उन सब के पास गए, उनमें से किसी के यहाँ बच्चा पैदा ना हुआ, सिर्फ एक खातून से आधा बच्चा पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इंशाल्लाह कह देते तो आपकी ख्वाहिश पूरी होती और बच्चे पैदा होकर जवान होते और वो अल्लाह की राह में जिहाद करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ पर एक ऐसी आलीशान इबादत गाह तामीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन अहमियत की हामिल हो, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा ना कर सके और बैतुल मुक़द्दस की दीवारें कदे आदम तक बुलंद करके छोड़ दी थीं। चनाचे मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हुई। आपने अपनी तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद यरूशलेम में इस मुक़द्दस इमारत की तामीर शुरू की जो मुसलमानों का किबला अव्वल थी।
سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ 1,00,000 سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ جنات کانوں سے لال یاقوت، فیروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4,000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آئے اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے جنوں کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا اور اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آئے اور آپ کی روح قبض کر لی۔ گھن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گرا اور تب جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔